اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ایک واقعہ آپ حضرات کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں خلافت عثمانیہ کے دور کے اندر ایک آدمی تھا، عبداللہ نامی، بہت بڑا تاجر، بڑا کاروباری شخص تھا۔ اسے انگور بڑے پسندیدہ تھے۔ اس کی دکان کے سامنے ایک چھاپری والا جس کے پاس انگور تھے وہ لے کے گزرا۔ اس نے 2-3 کلو انگور خریدے اور اپنے گھر کو دوپہر کے وقت گیا۔ اپنی بیگم سے کہا، بیگم ٹھنڈے پانی میں رکھو، میں آ رہا ہوں، مجھے تھوڑا سا کام ہے۔ جب واپس آیا تو دیکھا، بیگم سے پوچھا، بیگم وہ انگور کہاں پہ ہے؟ بیگم نے کہا، میں نے بھی کھا لیے، بچوں نے بھی کھا لیے، بڑے میٹھے انگور تھے۔ تو اس کے دل کے اندر ایک بات آئی میرے معزز دوستو، یہی وہ واقعہ ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے گھر کے اندر جو بھی ساز و سامان، جمع پونجی، پیسہ، درہم و دنانیر جو بھی تھے رکھے ہوئے تھے، پکڑ لیے اور چلا گیا باہر۔ رستے کے اندر ایک جگہ بک رہی تھی، اس نے وہ جگہ اسی وقت خریدی، پیسے دیے بندے کو، اور پھر اس کے بعد ایک مستری کے پاس گیا، اسے کہا اپنا عملہ لے کے آؤ، ابھی سے کام شروع کرنا ہے فلاں جگہ کے اندر۔ اس کے بعد وہ ایک سامان والے کے پاس گیا جس کے پاس مٹیریل تھا، اینٹیں تھی، گارا کا سامان تھا، اس کے پاس گیا، اسے بھی پیسے دیے، سارے کے سارے مکان کے ایک دفعہ ہی پیسے دے دیے، سارے کے سارے مستری کو، ٹھیکیدار کو ایک ہی دفعہ سارے مکان بنانے کے پیسے دے دیے، سارے مکان کی تعمیر کا ایک ہی دن سارا پیسہ دے دیا، اور جناب والا مکان تعمیر شروع ہو گئے ایک ہی دن کے اندر۔ اور جب رات ہوئی مکان تعمیر کرتے کرتے جب کافی چیزیں بن گئی اس کی، تو لوگوں نے پوچھا، جناب اتنی جلدی کیا ہے، آپ یہاں پہ اپنا مکان بنا رہے ہیں؟ تو اس نے یہ واقعہ سنایا کہ میں انگور لے کے آیا تھا، میرے بچوں نے میرا ویٹ کیے بغیر، انتظار کیے بغیر، میری بیگم نے، بچوں نے وہ کھا لیے، مجھے بہت پسندیدہ تھے۔ تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ کے بندے، یہ آج تیری زندگی کے اندر تیرا خیال نہیں رکھ رہے، تیرے بارے میں سوچ نہیں رہے، تیرے مرنے کے بعد یہ تیرا کیسے خیال رکھیں گے؟ تو میں نے اپنا سارا جو مال تھا وہ گھر کے اندر جو پڑا ہوا تھا لا کے میں نے اس جگہ خریدی اور جگہ کے اندر تعمیر شروع کی۔ آج میں اس کا نام جامع مسجد، میں نے انگور کھا لیے ہیں، رکھ لیا ہے۔ میرے معزز دوست، اس نے کہا کہ میں نے وہ جو انگور دنیا کے اندر لے کے آیا تھا وہ تو مجھے نہیں ملے، لیکن یہ میں مسجد بنا رہا ہوں، یہ میں اللہ کا گھر بنا رہا ہوں، یہ میں نے اپنے لیے جنت کے اندر انگور جمع کر لیے ہیں، بلکہ جمع نہیں کر لیے بلکہ میں نے اپنا حصہ وہاں پہ رکھ کے کھا لیا ہے۔ میرے معزز دوستو، آج بھی استنبول کے اندر اس مسجد کا نام ہے جامع مسجد، میں نے انگور کھا لیے ہیں۔ میرے معزز دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، آج ہم اپنی زندگی کے اندر جو نیک کام کرنا چاہتے ہیں جناب کر لیجئے۔ آج اپنی زندگی کے اندر جو نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیجئے۔ آج اپنی زندگی کے اندر جو صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں اپنے ان ہاتھوں کے ساتھ کر لیجئے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر اگر اپنے رب کے سامنے سجدہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ لذت اٹھا لیجئے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر اگر اللہ کے گھر کا طواف اور حج اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو جناب کر لیجئے۔ کبھی توقع مت کیجئے، کبھی بھروسہ مت کیجئے، آپ کی اولاد آپ کے بعد دعا کرے گی، ہو سکتا ہے کرے، لیکن یقین مت کیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کی اولاد صدقہ خیرات آپ کے لیے کر دے، لیکن یقین مت کیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کی اولاد آپ کے لیے قربانی میں حصہ ڈال دے، لیکن میرے معزز دوستو یقین مت کیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کی اولاد آپ کے لیے نفلی حج اور عمرہ کر دے، لیکن یقین مت کیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کی اولاد آپ کے لیے آپ کے جانے کے بعد جناب مسجد اور مدرسہ تعمیر کروا کے آپ کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بن جائے، لیکن میرے معزز دوستو اپنی زندگی کے اندر ان پہ بھروسہ مت کیجئے۔ اپنی زندگی پر بھروسہ کرتے ہوئے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان جو کوشش کرتا ہے وہی اس کے ساتھ جاتی ہے۔ میرے معزز دوستو اپنی زندگی کے اندر جو نیک کام کرنے ہیں کر لیجئے، صدقہ خیرات کرنا ہے کر لیجئے، یتیموں کا سہارا بننا ہے کر لیجئے، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے کھلا لیجئے، حج اور عمرہ کرنا ہے کر لیجئے۔ کبھی اپنی اولاد پہ، بیوی بچوں پہ یہ بھروسہ مت کیجئے کہ میرے مرنے کے بعد یہ مجھے نیک کام کر کے ثواب پہنچائیں گے۔ جو بھی آپ نے نیک کام کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر کر لیجئے۔ مجھے یقین ہے میرے معزز سامعین کو اس واقعے سے سبق ضرور ملا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر آخرت کی خود تیاری کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔